ابھی ہم نے جو ہم میٹنگ کرتے ہیں کرونا وائرس کے اوپر ہماری ٹیم کے ساتھ، ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ، ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ، اور جو ہم صوبوں سے ساری انفارمیشن لے کے جو فیڈ بیک ملتی ہے، تو ابھی ہم نے میٹنگ ختم کی تو میں نے سوچا کہ بڑا ضروری ہے میں ان حالات میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا ہمارے کیا تاثرات ہیں، ہم جا کدھر رہے ہیں، کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اور ہم سب کو یہ احساس ہے کہ افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں جو اموات تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپر جا رہی ہیں. لیکن میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ تھا یہ ہوگا. میں ہمیشہ آپ کے سامنے آ کے کہا کہ ہم جو کرونا وائرس کا جو ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے، تو پاکستان میں بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائیں گی اموات، کیونکہ وائرس پھیلتی جا رہی ہے. اور جب ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی. میں نے اس لیے میں نے کہا کہ آج ہی میں آپ سے بات کروں، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے، مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں. اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا. تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے ہیں. آپ اگر مغرب میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا، تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے. تو لگ ایسے رہا تھا کہ اس کا بھی، جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. تو اس باری بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اور یہ کہ جی جیسے اگر زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. میں اس لیے یہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ضروری آپ کا سمجھنا، اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان 3 مہینے کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے، مشاورت کر کے، صوبوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھ کے جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے، میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے، برطانیہ کو دیکھا ہے، امریکہ کو دیکھا ہے. میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر. انہوں نے زبردست قسم کا انالیسس کیا، اور جو یہ کرتی گئی ہیں راستے میں، جو ہم قدم اٹھاتے گئے ہیں، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مسلسل اچھی ایڈوائس آتی رہی، اور ہم پریشر میں نہیں آئے. بڑا پریشر تھا. ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا. کوئی کہتا ہے لاک ڈاؤن جس طرح کہ وہ حل ہو جانا تھا. تو میں آج آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ الحق ہے، میں آپ کے سامنے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا بچے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں آئی، اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا. میں بار بار آپ کو کہتا گیا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے، چائنا سے، امریکہ سے مختلف ہے، کیونکہ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے.
تو جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا تو اثر عذاب ہی غریب کے اوپر آتا ہے. میں تو آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کورونا سے بچانا ہے, دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلنی ہے اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے. میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ہمارے جو مخالف تھے وہ تنقید کرتے رہے اور مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی. پہلے 4 ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں کر رہا, پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آج ذرا دیکھیں, اللہ الحق ہے, آج ایک سروے چھپی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیسے کیا, ایک دم انہوں نے جو مجھے کہا جا رہا تھا انہوں نے کرفیو لگا دیا, بند کر دیا ہندوستان. اب آپ کے سامنے اس لاک ڈاؤن سے کیا ہوا ہندوستان کے لوگوں کو میں چاہتا ہوں ذرا یہ آپ یہ سنیں. سروے کی گئی ہے ہندوستان کے اندر, اور یہ سروے کس نے کی ہے؟ اس میں ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پینسلوینیا, دا یونیورسٹی آف شکاگو اور ممبئی بیسڈ ایک مانیٹرنگ دا انڈین اکانومی ایک ان کی آرگنائزیشن ہے, CMI. انہوں نے سروے میں کیا چیزیں سامنے آئیں؟ یہ اس لاک ڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا, جو مجھے کہا جا رہا تھا کرو پاکستان میں, اور ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر وہ کر دیتے تو یہاں شاید اتنی تیزی سے نہ پھیلتی, یا اب جو پھیل رہی ہے تیزی سے تو پاکستان میں نہیں پھیلی اللہ کے کرم سے. پہلی چیز, 84% ہندوستان کے گھرانے ان کی آمدنی میں نقصان ہوا ہے لاک ڈاؤن سے. لیکن یہ اتنا خوفناک بات نہیں ہے. جو اگلی بات ہے, 34% گھرانے یعنی جو نچلا غریب طبقہ, 34% گھرانوں کے اندر آج یہ صورتحال ہے یہ سروے کے مطابق کہ اگر ان کو اس وقت امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے اگلے 2 ہفتے میں. اگر 2 ہفتے میں امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے. یہ سروے کہہ رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آج وہاں حالات ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 3 کروڑ نوجوان جو 20 سال کی 30 اور 20 سال کے درمیان ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں, 3 کروڑ لوگوں کی. لیکن جو اس سروے کے اندر چیز آئی ہے کہ جو امیر طبقہ تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج آپ عمران خان کو کہتے لاک ڈاؤن ہے, میں اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے, تنخواہ بھی مجھے مل رہی ہے, لاک ڈاؤن بھی ہوں, میری تو چھٹی ہے. لیکن غریب گھرانوں کا, میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ کچی آبادیوں کا سوچو, دیہڑی دار کا سوچو, ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ حال ہے. آج پاکستان کیوں بچا؟ نہیں تو ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا. ہم کیوں بچے؟ ایک تو ہم بچے یہ کہ ہم نے پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا, ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی, ہم نے دیہاتی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہا ہے دیہات کے اندر اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے. اس سے ہم بچے. اور دوسری چیز, اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر, کہ جس طرح ہم نے پیسہ بانٹا, ہم نے تقریباً 120 ارب روپیہ بانٹا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں, اور سب سے جو غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہندوستان میں. میں دوسری بات آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب اموات پاکستان میں بڑھیں گی. یہ ساری دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کا آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسے جاتی ہے کہ پہلے ایک اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے, یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. ہماری اس وقت وائرس میں جو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں ہماری ابھی اوپر جا رہی ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے, میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے امید لگا رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک مشکل وقت ہے، ساری دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ جو قومیں مل کے اس کا مقابلہ کریں گی ان کا وقت اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدھر انہوں نے احتیاط نہ کی، ایس او پیز جو بعد میں ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اب ہندوستان کا صرف آخری میں بات یہ کر دوں کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہندوستان میں بڑا اچھا لاک ڈاؤن لگایا، اب یہ سوچ لیں کہ آج حالات وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت نچلا طبقہ پس گیا ہے، دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور جو دلی میں، وہاں جگہ نہیں مل رہی لوگوں کی، یعنی ان کی انفیکشن بھی بڑھ رہی ہیں، ان کی اموات بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، وہ لاک ڈاؤن بھی کھولتے آ رہے ہیں، یعنی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں جدھر میں اور میری ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کا حل مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس کا حل سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی عقل سے ہمارے جیسے ملکوں میں ہم اپنا کاروبار بھی لوگوں کا چلتا جائے، اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک اینڈ ٹریس کریں، یعنی محدود علاقوں کے اندر جدھر پھیل رہی ہے ان کو لاک ڈاؤن کریں۔ اور اس کے لیے میں نے پھر آپ کو ہم نے جو، اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ٹائیگر فورس ہے نوجوانوں کی، جو آج دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریشن اب نہیں کر سکتی، ایڈمنسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے، وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کو والنٹیئر چاہیے جو ہم نے ٹائیگر فورس جمع کی ہوئی ہے، اور اس کا کام یہ ہوگا جو کہ میں آپ آگے بتاؤں گا کہ جو ایس او پیز ہے، یہ ضرورت ہے اس ہمارے ملک کی اس وقت کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی اور تیزی سے پھیلے گی، اور اگر یہ تیزی سے پھیلے گی تو جس طرح پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے ہمارے ہسپتالوں پہ، میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں کیونکہ ہسپتالوں پہ پریشر نہ پڑے، تو جیسے جیسے پریشر بڑھتا جائے گا ہمارے ہسپتالوں پہ، وہ لوگ جو ہسپتالوں میں، ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جیسی جگہ میں، نیو یارک جو دنیا کا سب سے امیر شہر ہے، نیو یارک دنیا میں کوئی شہر اتنا امیر نہیں جتنا وہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کا کیا حال ہوا تھا، ان کو بھی مشکل پڑ گئی تھی، وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی تھی، ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہے، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ادھر بھی ان کے اوپر پریشر پڑ گیا تھا۔ تو ہمارا ملک جدھر پہلے ہی ہم نے 70 سال میں خرچ ہی نہیں کیا اپنے ہسپتالوں پہ، ہیلتھ پہ، ہمارے تو یہاں صاحب اقتدار، ان کا تو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ باہر چلے جاتے تھے، جو باہر علاج کرواتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے کیا حالات ہیں اور کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے یا کتنی ضرورت ہے ان کو ٹھیک کرنے کی۔ جو ہسپتال اچھے تھے جب آزاد ہوا ہے پاکستان، گورنمنٹ ہاسپٹل، آہستہ آہستہ سب کو پتہ ان کا کیا حال تھا، کیونکہ صاحب اقتدار کو تو فکر ہی نہیں تھی، ان کو تو اپنے باہر علاج کروانے تھے۔ تو اس لیے یہ آپ نے سمجھنا ہے، وہ میں آخر میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے پھر آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں پہ پڑیں گے، اور جو پھر آگے بیچارے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑے گی ہسپتالوں کی، ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ ایس او پیز کے اوپر، یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی اگر دکانیں کھلنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر، کن ایس او پیز پہ چلنا ہے، وہ اب میں یہاں سے مانیٹر کروں گا۔ اور میں آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں، تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے،
اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے، پبلک آفیسز میں، پارکس کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور انٹر سٹی کے اندر، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر. یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی، اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا، پھر ان کو بند کیا جائے گا. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے مالز پہ ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی مینیجرز ہیں، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا، اور جو جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی، جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پہ. اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے. تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے. میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا. اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر، ان کے لیے اب ہم ایک اسپیشل پیکج تیار کر رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز، اپنے نرسز، جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ہیں، سارا جو عملہ ہے، میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ، 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو. لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورکرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ اسپیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینیجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں. یہ ڈیٹا مینیجرز ہمیں سارا مسلسل اب فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ جو ہمارا جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا، جب تک ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں ملتی، تو اس کے تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے، سٹیپس نہیں لے سکتے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے ڈیٹا مینیجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈ بیک دیں گے. میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہم کھڑے ہیں، اور جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں، تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے ہیں. جب یہ شروع ہوئی کرونا وائرس، تو صرف پاکستان میں 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی کرونا وائرس کی. سارے پاکستان میں 2 تھیں. آج 107 ہے. جب شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف 500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 4 گھنٹے میں 25,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیسٹی 12 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہو گئی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز تھے، جو ICU بیڈز کے ساتھ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں، 2800 تھے. آج پاکستان میں 4,800 ہے، اور اس کے اوپر ہم نے 1,400 آرڈر کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں
ہاں سوری یہ میں کلیئر کر لوں کہ 12 لاکھ ٹیسٹ مہینے کے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو وینٹیلیٹرز کا پھر سے بتا دوں 2800 تھے, آج 4800 وینٹیلیٹرز ہیں, آرڈر کیے ہوئے ہیں 1400. مسئلہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں, ابھی ٹرائلز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنائے جائیں, لیکن ان کی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, تو ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی وینٹیلیٹرز ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جو آئی سی یو بیڈز تھے, جو سب سے زیادہ پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے آئی سی یو بیڈز کا, وہ 600 تھے, آج ہمارے پاس 1300 آئی سی یو بیڈز ہیں. زیادہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اور کرنے چاہیے تھے. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جو آئی سی یو بیڈ کے لیے جو سٹاف چاہیے, جو نرسز چاہیے ہیں, وہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں, اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کہیں کریش کورسز کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم ٹرین کریں سٹاف کو. تو بیڈز کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا وینٹیلیٹرز کا, جیسے جیسے وہ آئیں گے, اور دوسرا کہ ٹرین سٹاف کی اب تیاری کروا رہے ہیں. اور پھر جو آکسیجن جس کی اس وقت بہت ضرورت پڑی ہوئی ہے آکسیجن کی, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مزید آکسیجن کے بیڈز ہیں وہ ہم 2000 بیڈز کا اضافہ کریں. 1000 بیڈ انشاءاللہ ہم جون تک تیار کر لیں گے, اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرین سٹاف کی, اور اس کو بھی جلدی جلدی ٹرین کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جولائی میں 1000 آکسیجن والے بیڈز اور ہم پروڈیوس کر دیں گے, یعنی سارے صوبوں کے لیے. میں آخر میں صرف اب آپ سے جو آخر میں بار بار میں کہتا ہوں, میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا, مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی, جو ہر روز صبح بیٹھتی ہے, جو ہر روز جائزہ لیتی ہے, جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز کی تھیں تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہیں, کیونکہ ہم نے سوچا تھا ابھی تک زیادہ برے حالات ہوں گے. تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں, لیکن اسی طرح چل رہا ہے. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں, آخری بات میں جو کر رہا ہوں, جدھر آج ہم کھڑے ہیں کہ اگر ایس او پیز کے اوپر ہم بھی یہاں سے اب میں پوری طرح سختی کریں گے اب, اور اگر آپ بھی ان کے اوپر عمل کر لیں, تو انشاءاللہ ہم یہ جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ایک دم ہو جائیں گے, انشاءاللہ اس سے ہم بچ جائیں گے. ہم پھر بھی جو اب ایڈ کرتے جا رہے ہیں بیڈز, انشاءاللہ ہم اس سے کوپ کر لیں گے. یعنی ہم ہمارے گیون کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم وہ نہیں ہے جو کہ مغرب کا ہے, انشاءاللہ ہم گزارا کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا, اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر. وہ لوگوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کرونا دیکھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کرونا کی وجہ سے. یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں کرونا نے بڑھنا ہے, اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں, اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مہینے جولائی میں ہوگی. قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ احتیاط کرو, اللہ سے بھی مانگو لیکن احتیاط کرو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کو نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں, اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ آپ وہ راستہ مانگتے ہیں جس پہ اللہ نعمتیں بخش, ان کو جن پہ نعمتیں بخشتا ہے. ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے, اور ایک وہ راستہ جس میں اللہ ہمارے اوپر برکت اس کی آتی ہے. میں آج پھر آپ سے تاکید کرتا ہوں, میں اپنی ٹیم کی طرف سے, اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے, ان کی طرف سے آپ پہ تاکید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آپ ایس او پیز دے رہے ہیں, اس کو ایک اپنی ایسی ڈیوٹی سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہے ایس او پیز پہ چل کے. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور بوڑھے لوگ, ان کی جانیں خطرے میں آ جائیں گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے. اور میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں, مانیٹر کروں گا یہاں سے بیٹھ کے, اور انشاءاللہ
مجھے امید ہے کہ اگر آپ سب اب سے احتیاط کرنا شروع کریں تو وہ مشکل وقت نہیں آئے گا جو خدا نخواستہ آ سکتا ہے اگر ہم احتیاط نہ کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔